خوارج کی بنو کینٹ پر حملے کی کوشش، ISPR کے مطابق سیکیورٹی فورسز کی بروقت اور مؤثر کارروائی سے حملہ ناکام بنا دیا گیا۔ کارروائی میں 4 خودکش بمبار سمیت 16 دہشت گرد مارے گئے۔ سیکیورٹی فورسز کے 5 بہادر جوانوں نے جام شہادت نوش کیا، 13 معصوم شہری شہید اور 32 زخمی ہوئے۔ حملے میں افغان شہریوں کے ملوث ہونے کے شواہد ہیں۔ افغانستان میں 13 امریکی فوجیوں کو ہلاک کرنے والا داعش کا دہشت گرد گرفتار۔ امریکی صدر کا شریف اللہ کی گرفتاری میں مدد پر پاکستان کا خصوصی شکریہ۔ کانگریس سے خطاب میں کہا، گرفتار دہشت گرد امریکی انصاف کا سامنا کرے گا۔ افغانستان سے جس طرح امریکی فوج کا انخلا ہوا وہ شرمناک لمحہ تھا۔ امریکی صدر نے انسداد دہشت گردی کے لیے پاکستان کی کوششوں کا اعتراف کیا۔ داعش کمانڈر شریف اللہ کی گرفتاری کے تناظر میں ہمارے کردار کو سراہا۔ وزیر اعظم میاں شہباز شریف کا ڈونلڈ ٹرمپ سے اظہار تشکر، ایکس پر پیغام میں لکھا، علاقائی امن و استحکام کے لیے امریکہ کے ساتھ قریبی شراکت داری جاری رکھیں گے۔ دہشت گردی کی لعنت کو ختم کرنے کے لیے ہماری قیادت اور عوام کا عزم غیر متزلزل ہے۔ ہماری فورسز اور شہریوں نے 80,000 جانیں قربان کی۔ عسکریت پسند گروپوں کو کسی دوسرے ملک کے خلاف کارروائی کے لیے محفوظ پناہ گاہوں کی فراہمی روکنے پر یقین رکھتے ہیں۔ پاکستان نے سینئر داعش کمانڈر شریف اللہ کو پاک افغان بارڈر سے گرفتار کیا۔ 2021 میں کابل ایئرپورٹ پر حملے کا ماسٹر مائنڈ دہشت گرد شریف اللہ ہی تھا۔ غیر ملکی خبررساں ایجنسی کے مطابق CIA کے ڈائریکٹر نے پاکستان کے سینئر حکام کے ساتھ ہائی ویلیو ٹارگٹ کا معاملہ اٹھایا تھا۔ پاکستان کا امن سبوتاژ کرنے کی بزدلانہ کوشش، بنو کینٹ پر فتنہ الخوارج کا حملہ ناکام، 6 دہشت گرد ہلاک۔ بارود سے بھری 2 گاڑیاں بنو کینٹ کی دیوار سے ٹکرائی، ملحقہ بازار لپیٹ میں آنے سے 12 شہری شہید ہوئے، خواتین اور بچے بھی شامل۔ قریبی گھر کی چھت منہدم، مسجد بھی شہید۔ خارجیوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، خاتمے تک آپریشنز جاری رکھیں گے، سیکیورٹی فورسز کا عزم۔ صدر اور وزیر اعظم کی بنو کینٹ پر دہشت گرد حملے کی شدید مذمت، خوارج کا حملہ ناکام بنانے پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ شہباز شریف نے کہا، فتنۃ الخوارج کے ناپاک عزائم کبھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ کون دہشت گردوں کو واپس لایا؟ دہشت گردی ختم ہو تو ہی سرمایہ کاری ہوگی۔ وزیر اعظم کا حکومت کا 1 سال مکمل ہونے پر کابینہ کے خصوصی اجلاس سے خطاب۔ 2029 تک ملکی برآمدات $60 ارب تک بڑھانے کا عزم۔ 2035 ویژن کے تحت معیشت 1 ٹریلین تک لے جانے کا ہدف۔ قرضوں سے مکمل جان چھڑانے کا پلان۔ وزیر اعظم نے کہا، سپہ سالار نے معاشی بہتری کے لیے بھرپور کردار ادا کیا۔ ہم 9 مئی نہیں 28 مئی کے علم بردار ہیں۔ PTI دور میں دہشت گردی ختم ہو گئی تھی، اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کا دعویٰ۔ بولے، وزیر اعظم ہمارا سامنا نہیں کر سکتے۔ محسن نقوی 2 منٹ کے لیے قومی اسمبلی آئے اور چلے گئے۔ روپے کے مقابلے میں ڈالر کا ریٹ 165 روپے رکھا گیا۔ قرض ادائیگی 265 روپے میں ہوئی۔ عوام کو 400 ارب کا ٹیکہ لگایا گیا۔ 1 ارب ڈالرز کی اگلی قسط کے حصول کا مشن۔ پاک IMF اقتصادی جائزہ مذاکرات جاری۔ وزارت توانائی اور پیٹرولیم ڈویژن کی بریفنگ۔ بجلی 8 سے 10 روپے یونٹ سستی کرنے پر اعتماد میں لیا جائے گا۔ ٹیکس مقدمات اور جرمانوں سے متعلق مقدمات تیزی سے نمٹانے کا فیصلہ۔ فوجی عدالتوں میں عام شہریوں کے ٹرائل سے متعلق انٹرا کورٹ اپیل پر سماعت۔ ملٹری کورٹ ایگزیکٹو کا حصہ۔ فوج کا کام سرحد پر لڑنا ہے۔ وکیل عابد زبیری کے دلائل۔ آرمی کا کام ملک کا دفاع کرنا ہے۔ کیا آپ ملٹری کورٹ کو عدلیہ تسلیم کرتے ہیں؟ ایسا ہے تو نتائج کچھ اور ہوں گے، ججز کے ریمارکس۔ سماعت جاری۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس میں 3 مرلہ فری پلاٹ اسکیم کا جائزہ۔ مارچ تک ہدف پورا اور فنڈز جاری کرنے کی ہدایت۔ 19 اضلاع میں پرانی ہاؤسنگ اسکیموں کی بہتری اور بحالی کا کام۔ 9661 گھر زیر تعمیر ہے۔ وزیر اعلیٰ کو بریفنگ۔ مریم نواز نے کہا، لوگوں کا گھر بنتا دیکھ کر خوشی ہوتی ہے۔ 5 سال میں 5 لاکھ گھروں کا ہدف پورا کرنے کے لیے پرعزم ہے۔
چینی سرمایہ کاروں کے وفد کی شرجیل انعام میمن سے ملاقات، سندھ کے سینئر وزیر کی الیکٹرک وہیکلز کا مینوفیکچرنگ پلانٹ لگانے کی پیشکش، سندھ حکومت کے تعاون اور سازگار پالیسیوں کی یقین دہانی۔ شرجیل انعام میمن نے کہا، الیکٹرک گاڑیوں کی تیاری سے صنعتی ترقی کو فروغ ملے گا۔ بالکل ہم نے فروٹ چاٹ نہیں بنائی ہے، جو کیلے 100 روپے اور وہ مل رہے تھے اب 200-250 کے اتنے خراب کیلے مل رہے ہیں کہ کیا چیز لے۔ کیا چیز ہے جو سستی ہے، ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے۔ سب کو پتہ ہے کہ کیا آگ لگی ہوئی ہے۔ رمضان المبارک میں جاری مہنگائی کی لہر کو بریک نہ لگا، کھانے پینے کی اشیاء، سبزی، پھل دام بے لگام۔ کراچی اور لاہور سمیت چھوٹے بڑے شہروں میں قیمتیں بڑھنے سے شہری پریشان، حکومت سے اقدامات کا مطالبہ کر دیا۔ ملک کے بالائی علاقوں میں شدید برف باری کا سلسلہ تھم گیا، گلیات میں سیاحوں کے داخلے پر پابندی ختم، مری ایبٹآباد روڈ کو کلیئر کر دیا گیا، کئی دیہات کی سڑکیں اب تک بند، آزاد کشمیر میں بھی کئی مقامات پر ٹریفک معطل، وادی نیلم اور وادی لیپا کی عوام کو مشکلات کا سامنا، بجلی اور فون کا نظام بھی متاثر۔ رمضان المبارک کی بابرکت اور پرنور ساعتیں، سما کی خصوصی ٹرانسمیشن۔ معروف ثنا خانوں نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نذرانہ عقیدت پیش کیا، مفتی زبیر نے قرآن پاک کے چوتھے پارے کی تفسیر بیان کی، سیگمنٹ بنو سما کی آواز میں 4 نعت خوانوں نے کلام پیش کیا۔ امریکہ کو آگے بڑھنے سے کوئی نہیں روک سکتا، امداد کے نام پر عوام کا پیسہ ضائع کیا گیا، صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں ایلون مسک اور ان کی ٹیم نے اربوں ڈالر کا فراڈ پکڑا، جو امریکہ پر ٹیرف لگائے گا اس پر جوابی ٹیرف لگایا جائے گا، کینیڈا اور میکسیکو کو مزید سبسڈی نہیں دی جائے گی، غیر قانونی تارکین وطن کو تیزی سے نکال رہے ہیں، تبدیلی میں حائل بیوروکریٹس کو باہر نکال دیں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کانگریس سے خطاب کے دوران احتجاج پر ڈیموکریٹک رکن کو باہر نکلوا دیا، مہنگائی کا خاتمہ اولین ترجیح قرار۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا منصوبہ مسترد، غزہ کی تعمیر نو کے لیے مصر کا منصوبہ منظور، 53 ارب ڈالرز کے اخراجات کا تخمینہ، پہلے مرحلے میں 20 ارب ڈالرز کی لاگت سے 2 لاکھ گھر بنائے جائیں گے، ایئرپورٹ کی تعمیر بھی شامل، قاہرہ میں عرب رہنماؤں کے ہنگامی اجلاس کا اعلامیہ جاری، سیکریٹری جنرل اقوام متحدہ کا خیر مقدم۔ اور لاہور میں چیمپئنز ٹرافی کا دوسرا سیمی فائنل، نیوزی لینڈ کا جنوبی افریقہ کے خلاف ٹاس جیت کر بیٹنگ کا فیصلہ، جیتنے والی ٹیم کا 9 مارچ کو دبئی میں بھارت کے ساتھ مقابلہ ہوگا۔